ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض جنگل کی قلب میں ایک شاندار شیر رہتا تھا۔ یہ شیر اپنی طاقت اور غلبہ کے لیے جانوروں کی سلطنت میں جانا جاتا تھا۔ اس نے برتری کی فضا کے ساتھ جنگل پر حکومت کی اور جنگلی مخلوق اس کی موجودگی میں کانپ اٹھی۔ ایک دھوپ والی صبح، جب شیر ایک بلند و بالا درخت کی سائے کے نیچے آہستگی سے ٹکرا رہا تھا، تو ایک چھوٹا ڈرپوک چوہا جنگل کی فرش پر گھوم رہا تھا۔ چوہے نے طاقتور شیر اور اس کی خوفناک دھاڑ کی کہانیاں سنی تھیں، لیکن تجسس اس سے بڑھ گیا۔ اپنی خوف کو سہتے ہوئے وہ محتاط انداز میں شیر کے قریب پہنچا۔ معاف کیجیے گا مسٹر شیر، چوہے نے چیختے ہوئے کہا، میرا مطلب ہی کوئی نقصان نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ کیا آپ مجھے اپنے وقت کے چند لمحے بچا سکتے ہیں۔ شیر اس ننھی مخلوق کی بے باکی سے خوش ہو کر اس کی طرف متوجہ اور تعزیت کی آمیزش سے دیکھنے لگا۔ تم مجھے کیا پیش کر سکتے ہو ننھی ماؤس؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز دور گرج کی طرح گونج رہی تھی۔ چوہے نے جواب دیا۔ اس کی آواز احترام سے کانپتے ہوئے بولی، پیارے شیر، میں سمجھتا ہوں کہ میں تیرے شان کے مقابلے میں چھوٹا اور حقیر ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ احسان دیں تو میں ہمیشہ آپ کا مقروض رہوں گا۔ شیر نے چوہے کی التجا سے خوش ہو کر اس کی تفریح کا فیصلہ کیا۔ بہت اچھا، وہ گڑگڑا کر بولا، اپنی درخواست بتاؤ چھوٹی ماؤس۔ چوہے نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، زبردست شیر، میں نے تمہیں اپنی طاقت اور حوصلے سے اس جنگل کی حفاظت کرتے دیکھا ہے، لیکن طاقتور ترین مخلوق بھی کسی دن خود کو ضرورت مند محسوس کر سکتی ہے۔ میرے مدد ہر ممکن طریقے سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شیر نے قہقہ لگایا، چوہے کی تجویز سے خوش ہو کر۔ اس نے اپنا بڑا سا پنجہ لہراتے ہوئے ردی سے کہا، تم جیسی چھوٹی سی مخلوق میرے کسی کام کی نہیں ہو سکتی، چلو بھاگ جاؤ اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ ماؤس نے بے خوف ہو کر اصرار کیا، برائے مہربانی پیارے شیر، میرا مذاق اڑائیں، ایک دن آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی فرق کر سکتی ہے۔ شیر دونوں متجسس اور چوہے کی التجا سے دل لگی۔ آخر کار باز آ گیا۔ اس نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، بہت اچھا ماؤس، جیسا تم چاہو کرو، لیکن میرے آرام میں دوبارہ خلل نہ ڈالو۔ دن ہفتے مہینوں میں بدل گئی اور شیر جلد ہی چھوٹے چوہے کے ساتھ ہونے والے ملاقات کو بھول گیا۔ تاہم جنگل بدلنے سے محفوظ نہیں تھا۔ ایک دن جب شیر شکار کے لیے نکلا تھا، اس نے شکاریوں کے چھپے ہوئے جال سے ٹھوکر کھائے۔ جب وہ ان رسیوں سے لڑ رہا تھا جنہوں نے اسے باندھا رکھا تھا، طاقتور شیر غصے سے گرجتا تھا۔ اس کی آواز درختوں میں گونجتی تھی۔ شیر کی تکلیف سن کر چھوٹا چوہا حرکت میں آ گیا۔ اس نے شیر کی دھاڑ کی آواز کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اسے پھانسے ہوئے اور بے بس مخلوق کو مل گیا۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر چوہے نے شیر کو آزاد کرنے کے لیے اپنے تیز دانتوں کا استعمال کرتے ہوئے رسیوں کو کاٹ لیا۔ شیر حیران اور شکر گزار دھاڑ کر اس بہادر چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن سے آگے شیر اور چوہا سب سے زیادہ دوست بن گئے۔ شیر چوہے کی بہادری سے عاجز ہو کر جان گیا کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت سے نہیں ناپے جاتے۔ شیر اور چوہا لازم و ملزوم ہو گئے۔ مہم جوئے کا اشتراک اور جنگل کی حفاظت ایک ساتھ کر رہی تھی۔ دوسرے جانوروں نے ان کی دوستی اور ہم آہنگی کو دیکھتے ہوئے جو وہ جنگل میں لائے، اتحاد کی اہمیت اور ہمدردی کی طاقت کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا، اور اس طرح شیر اور چوہے کی کہانی جانوروں کی بادشاہی میں پھیل گئی۔ سب کو یاد دلاتے ہیں